سیپیا کے ساتھ عموماً جس قسم کی عورت کی تصویر کھینچی گئی ہے وہ پتلی، کوڑھے تن اور فلیٹ اوپر تک قد بشک اونچا ہو، لیکن بعض عورتیں بعضوں کو تانا دیتی ہیں تو کہتے ہیں پھٹا ہے یہ. تو یہ پنجاب میں اس قسم کا تانا بہت خطرناک ہوتا ہے. بعض دفعہ اس کے نتیجے میں بڑی سخت لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ سیپیا کہنے سے زیادہ بہتر ہے، گالی بھی نہیں ہوگی. اگر بہت ہی غصہ ہے، تکلیف ہے تو سیپیا کہہ دیا کریں. میں اس لیے کہا کہ آپ کو یاد رہے ابھی خود بات پلے باندھ لیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو غصہ والی کو غصہ اتر جائے گا، اس بیچارے کو تکلیف نہیں ہوگی، اور کیا چاہیے. اگر کہیں وہ ہومیوپیتھ نکل آئی اس کی یہ جو علامت ہے یہ ضروری نہیں. جسمانی جو تصویر ہے یہ لازم نہیں کہ ضرور ہو تو سیپیا کا کیس ہوگا. سیپیا بنیادی طور پر جگر اور یوٹرس کی خرابیوں سے تعلق رکھنے والی دوا ہے، اور اس کی علامتیں جب کسی مریضہ میں ملیں، خواہ وہ اس شکل کی نہ بھی ہو، تب بھی اس کو سیپیا دی جا سکتی ہے. بلکہ ایسی مریضائیں ضروری نہیں کہ سیپیا کی ہوں. اس شکل کی جو نقشہ کھینچا گیا ہے، اس ایسی مریضہ بعض دفعہ سیپیا کی ہوتی نہیں، اندرونی مزاج اور ہوتا ہے، اور بہت نرم مزاج اور محبت کرنے والا مزاج ہے، حالانکہ بظاہری جسم سے یہ توقع نہیں ہوتی. ایسی صورت میں سیپیا کی بجائے پستیلا زیادہ مفید ہوگی وہاں، حالانکہ جسم سیپیا مانگ رہا ہے. تو سیپیا ہو یا کوئی اور بیماری، جسم کی علامتوں کو اتنی اہمیت نہ دیں جتنی اندرونی مزاجی علامتوں کو دیں. سیپیا دراصل اپنے مزاج سے پہچانی جاتی ہے. اس کی مزاج میں ایک جو ایک طبی جنسی رجحان ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، اور صرف جنسی رجحان نہیں بلکہ پیار اور محبت کا رجحان بھی بیمار ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ ایک عورت اپنے بچوں کی قدر کرتی ہے، یہ پہلے بہت محبت کرتی رہی ہے، وہ اچانک بچوں کے لیے اس کے دل میں کوئی جذبات نہیں رہیں گے. خاوند کے ساتھ اگر پہلے اچھے تعلقات بھی رہے ہیں تو ایک دم تعلقات خراب ہو کے ان میں غصہ نہیں آئے گا، لیکن تعلق نہیں رہے گا بالکل جیسے ہوا نہ ہوا. تو نیند پاگل سی عورت بیٹھی رہ جاتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیا ہو رہا ہے. رفتہ رفتہ اس کے تعلقات کے دائرے ختم ہو کر سوئسائڈل مزاج بھی پیدا ہو جاتا ہے علیحدہ ہونے کا. اب ظاہر بات ہے کہ یہ اگر کانسٹیٹیوشن سے تعلق اس طرح ہوتا ہے کہ جسم ایسا جسم ہو تو یہ باتیں ہوں، تو ان کو شروع سے ہی ایسا رہنا چاہیے. اگر ایسے جسم میں یہ مزاج ہے تو ان کو محبت ہوگی نہیں. لیکن یہ بالکل غلط بات ہے. سیپیا میں سیپیا کی شکل کی عورتیں ہوں یا غیر شکل کی عورتیں لیکن سیپیا کا کیس ہو، ان میں مستقلاً یہ کمزوری نہیں ہے. اندرونی طور پر یا رحم کی خرابی سے یا جگر کی خرابی سے جب یہ علامتیں ظاہر ہوں تو وہ اگر مرد میں بھی ہوں گی تو سیپیا ہی علاج ہے، کیونکہ دراصل جگر اور یوٹرس کی خاص بیماریوں کے بد اثرات سے تعلق رکھنے والی دوا ہے. اور ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ ایک ایسی مریضہ نے میرے سامنے یہ کہا، I know I ought to have my children and my husband. I ought to love my children and my husband. I used to love, but no more. صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کا طبی مزاج مستقل ایسا نہیں ہے، کسی بیماری نے اثر دکھایا ہے، اس کے بعد یہ مزاج بگڑا ہے. اور اسی لیے اس کا جو بیماری ظاہر ہوتی ہے اس کی فوری وجوہات جو سامنے آتی ہیں. This state is brought out in a woman during confinement, after uterine hemorrhages, after prolonged indigestion. یہ
نقشہ ہے اس مریضہ کا جو سیپیا کی مریضہ بنی ہے، اور اس سے پہلے یہ ہوا تھا. تو جہاں انڈائجیشن ہے وہاں لیور انوالو ضرور ہوتا ہے. جہاں یوٹرس کی تکلیف ہے وہاں کنفائنمنٹ میں جن دنوں میں اس میں بچہ پیدا کرنا ہے ان دنوں میں اس کو یوٹرس میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور بعد میں اس کے جو ہیمریجز ہیں ان سے پہچانی جاتی ہے. اسی طرح بچوں کو دودھ پلانے کے وقت اگر پوری طرح غذا نہ ہو، غریب اور مریضہ ہو، یا اور کچھ کمزوریاں ایسی وٹامن وغیرہ کی کمی واقع ہو جائے تو اس وقت بھی ایسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. اور وہی بچہ جس کو دودھ پلا رہی ہے اس کے خلاف ایک طبیعت میں غصہ سا پیدا ہو جاتا ہے. جب یہ بڑھ جائے تو پھر انسینٹی ہے، پھر ایسی مریضہ پاگل بھی ہو جاتی ہے. انسینٹی کی طرف اس میں ہر چیز سے جو اچھی لگنی چاہیے اس سے نفرت، جو اچھی نہیں لگنی چاہیے اس سے نفرت نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ریئیکشن ہے کوئی اپنے اقربا سے، اور طبیعت میں زیادہ اس بات کا غصہ کہ وہ کیوں تعلق نہیں رکھ سکتی ان سے. اس کے نتیجے میں خوف سے وہ بیماری پھر اپنے آپ سے ضرب کھاتی رہتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے.